آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ یتیم کمزور ہوتا ہے، تو کوئی بھی کمزور شخص جو اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے مال کو ہتھیانے کی کوشش، بولو بھائی، مت کرو۔ پیسوں کے معاملے میں انسان کلیئر ہونا چاہیے، کسی کا 1 روپیہ بھی آپ کے ذمے نہ ہو۔ دیکھو، اگر آپ کے پاس کسی کے پیسے نکلتے ہیں اور وہ بھول گیا، حساب میں کتاب میں گڑبڑ ہو گئی، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے فون کر کے بتائیں کہ یار حساب میں گڑبڑ ہو گئی تھی، اصل میں پیسے میرے ذمے نکلتے ہیں آپ کے اتنے، اب آپ بتائیں کہ میں کب پہنچا دوں اور کہاں پہنچا دوں۔ یہ چیز لوگوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پیسے جب گنا کریں نا، جب اپنا حق لیتے ہیں تو گننے میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ سامنے والے نے کہیں زیادہ تو نہیں دے دیے۔ کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں بھائی، کیا نیت ہونی چاہیے؟ اس نیت کا ثواب، ویسے بھی اپنے حق بھی پورا ہو جائے گا، اگر کم ہوں گے تو مانگ لو گے، لیکن نیت کر کے انسان اپنے عمل کو ثواب والا بنا سکتا ہے۔ تو کیا نیت کرنی ہے گنتے ہوئے کہ کہیں اس نے زیادہ نہ دے دیے ہوں۔ اسی طرح یاد رکھو، بعض دفعہ بینک سے ہم پیسے لے کے نکلتے ہیں، 1 آدھ نوٹ بعض دفعہ اس میں جعلی نکل آتا ہے۔ اب اگر بینک کی اسٹیمپ ہو نا تو بینک واپس لے لیتا ہے، لیکن وہ گڈی کھل گئی تو بینک وہ پیسے واپس نہیں لیتا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کسی کو پہنا دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، قصائی کو پہنا دیا، کسی کو بھی پہنا دیا، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب آپ کہو گے بھائی میرا تو بیٹھے بیٹھے نقصان ہو گیا، 5,000 کا نوٹ جعلی نکل آیا، میں کیا کروں، یہ کہ تو بھائی دیکھنے میں تو کوئی پتہ نہیں چل رہا نا، آپ کے لیے کسی کو یہ پہنانا جائز، بولو بھائی، نہیں ہے۔ بینک واپس نہیں لے رہا تو پھاڑ کے پھینک دو، اس نوٹ کو مارکیٹ میں چلا کے کسی کو دھوکہ دینا، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ایک، چلو قصائی کو آپ نے دیا، اسے سبزی والے کو دے دیا، آگے کہیں نہ کہیں تو ایک آدمی آخر میں آئے گا نا جو پھنسے گا۔ تو اپنی ٹینشن کسی دوسرے کے اوپر ڈالنا جائز، یہ وہ طریقے ہیں ناجائز جس طریقے سے لوگ حرام کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور چوری کا الزام اور ڈکیتی کا الزام بھی ان کے اوپر نہیں لگتا۔ مسجد سے چپل چوری ہو گئی، کسی کی بھی چپل اٹھا کے لے گئے، یار میری چوری ہوئی، وہ کسی اور کی اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ بھائی چپل چوری ہوئی تو یہ تھوڑی کہ آپ کسی اور کی چوری کر لو، یہ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی؟ تو بڑے مسائل ہیں۔ کسی کا بھی مال 1 روپیہ بھی آپ نے ناحق طریقے سے نہیں کھانا، یہ میرا حکم نہیں ہے بھائی، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا جو کلام ہم تراویح میں گھنٹوں گھنٹوں سنتے ہیں کھڑے ہو کر، اس میں اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور یتیم کمزور ہے، اس لیے عورت بھی کمزور ہوتی ہے تو اس کا بھی مال کو کھانے سے اللہ نے منع کیا۔ کوئی بھی کمزور ہے نا، کیونکہ وہ طاقتور آدمی تو نکالوا لے گا اپنا مال۔ وہ ایک آدمی گیا نا چاقو لے کے کسی کے پاس، بولتے تیری جیب میں جتنے پیسے ہیں نکال دے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے بندوق نکالی، بولا تیری جیب میں جتنے پیسے ہیں تو نکال دے۔ تو طاقتور ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے۔ تو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آگے اللہ نے فرمایا